آیت نمبر 141 سے تفسیر دیکھیے. وَهُوَ الَّذِي within bracket ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں. کل ہم نے سارا شریکوں کے بارے میں پڑھا تھا نا، شیاطین جن اور انس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح آپس میں گٹھ جوڑ ہوا ہے، کس طرح انہوں نے بدعات، کس طرح انہوں نے من گھڑت فتوے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کھیتیوں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، مال، اولاد، اس چیز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو انہوں نے شریک ٹھہرا لیے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ آیت کا ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ پیدا کیے. تھوڑا سا امیجن کریں، ذہن میں لے کر آئیے، باغات کو لے کر آئیے جس میں کچھ خشک شاخوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جن میں کچھ جو ہیں خشک شاخوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے. معروشات وغیرہ معروشات تفصیل بتاؤں گی. اسی طرح اللہ نے کھجور پیدا کی، مختلف اقسام کی کھیتیاں پیدا کی، زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں. اے انسانوں، جب یہ پھلیں تو ان کی پیداوار میں سے کھاؤ اور ان کی کٹائی کے وقت ان کا حق ادا کرو. بیجا نہ اڑاؤ، لا تسرفو، اسراف نہ کرو، بیجا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اللہ اس طرح اڑا دینے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر باغ اور اس کی جو پیداوار ہے، کھیتیاں، ان کے اندر جو مختلف قسم کے پھل سبزیاں، اس کے اندر جو ورائٹی ہے، وہ ورائٹی سامنے لا کر اصل میں اللہ تعالیٰ کچھ حقائق لوگوں کو ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کروانا چاہتے ہیں ان دلائل کے ذریعے کچھ حقائق کی طرف. یعنی یہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے. اب اس میں جو آیا وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، انشا، جس نے پیدا کیے، قسم قسم کے باغ پیدا کیے نا. مثلا جنات باغات ہیں، معروشات انگور وغیرہ. کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انگور کی جو بیلیں ہیں، آپ تو ہم ڈوریاں وغیرہ باندھتے ہیں نا، پہلے تو ڈوریاں رسیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ شاخوں کے اوپر، سوکھی شاخوں کے اوپر ان انگور کی بیلوں کو چڑھاتے چلے جاتے تھے اور بیل جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو پورے صحن جو ہے وہ کور کیے ہوئے ہوتے تھے اور وہ لکڑی کی وہ جال سا ہوتا تھا اور اس کے اوپر وہ چل رہی ہوتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ معروشات، جن کی بیلیں سوکھی شاخوں پر چڑھائی جاتی ہیں. وہ غیرہ معروشات، اور کچھ نہیں چڑھائی جاتے. مثلا ہے تو بیل کا ہی پھل ہوتا ہے، بیل کی ہی سبزی ہے، لیکن وہ پھل اوپر نہیں جاتا. مثلا اب آپ دیکھیں گے اس میں خربوزے ہیں، ککڑیاں ہیں، تربوز ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی قدرت یہاں پہ شو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی قدرت شو ہو رہی ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، ایک ہی طرح کا ایٹماسفیئر ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، سب ایک طرح کی ہے. لیکن پھلوں کی ورائٹی دیکھیں، کچھ اوپر کی طرف گرو کر رہے ہیں، کچھ نیچے کی طرف پک رہے ہیں، بن رہے ہیں. ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، خوشبو مختلف ہے، لذت ڈفرینٹ ہے. اور آپ سوچ لیجئے کہ جو اللہ نے ضروریات ہمارے جسم کے اندر رکھی، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ان چیزوں کے اندر ڈال دی. اگر ہمارے جسم کو وائٹامنس چاہیے، منرلز چاہیے، گلوکوز چاہیے، آئرن چاہیے، اب آپ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے. یہ سپلیمنٹ لینے کی بجائے چیزیں کھا لو اچھے طریقے سے، تو میرا حال ہے سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی شان، میں نے کیا کہا کہ
یہ آیات اصل میں ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ دیکھو کھیتیاں اور پھل اور وہ کیسی زراعت ہوتی ہے، کیسا ایگریکلچر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. اس کے ذریعے اللہ کی معرفت بتائی جا رہی ہے، اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف ہماری زبان میں ذائقہ ٹیسٹ پیدا کیا، ہم چاہتے ہیں نئے نئے چٹخارے، نئی نئی لذتیں، نئی نئی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، ادھر اللہ نے وہ چیزیں رکھ دی. ایک طرف ہماری آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنا چاہتی ہے خوبصورت چیزوں کو، وہ لائک کرتی ہے، دوسری طرف اللہ نے ایک دلکشی کے نظارے جو ہیں وہ پھیلا دیے، وہ چاہے پھلوں کی شکل میں ہو چاہے وہ پھولوں کی شکل میں ہو، اس کی رنگینی، اس کا سبزہ. جیسے کہ آج کل دیکھیں نا بارشیں ہو رہی ہیں تو آپ کو ہر طرف کس قدر گرینری، کس قدر پھول، کس قدر یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں اپنے ارد گرد. تو یہ سب کا سب ذوق کس نے بخشا ہے؟ اس مالک کائنات، خالق کائنات نے. اور یہ سارے کا سارا جاتا ہے کہ توحید کی طرف، کہ وہ ایک اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. اور ایک بیج سے آپ دیکھیں کیا رنگا رنگ قسم کا پھل، پھول، پودے جو ہیں وہ نکل کر آ جاتے ہیں، اور پھر ڈھیروں قسمیں، سینکڑوں قسمیں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کس چیز کا؟ شکر گزاری اختیار کریں. اور کس طرح کریں؟ کہ اللہ کو پہچانیں اور پھر اس کا شکر ادا کریں. اور آپ سوچ لیجئے کہ وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا وہ کیا ہوگی ذات؟ بتائیں نا اس اللہ کے بارے میں، خود کیسا ہوگا جس نے نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے، غنی ہے، بے نیاز ہے، سخی ہے، فیاض ہے، جود و کرم کرنے والا ہے، مہربان ہے، بندہ نواز ہے. ایک طرف بندے کے اندر ضرورت پیدا کی، دوسری طرف سامان پیدا کر دیا. محنت کرو اور حاصل کرو، ایفرٹ کرو اور لو. یہ نہیں اس نے کیا کہ جیسے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ جیسے گائے، بیل، بھیڑ، بکری، مرغی، جانور ایک آدھ دو چیزیں کھاتے ہیں، بس ورائٹی نہیں ہوتی. ہمارے لیے تو ایک ایک چیز، ایک ایک زندگی کا گوشہ اور اٹھائیں نعمت، تو ورائٹیاں ہیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، استعمال کرنے میں. آپ دیکھیں ورائٹیوں کی ڈھیروں قسمیں ہیں، سینکڑوں قسمیں ہیں، کوئی اینڈ نہیں ہے ان قسموں کا، ان ورائٹیز کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وسیع دسترخوان ہم نے بچھایا، ہم نے پیدا کیا تاکہ انسان کیا جان لے انسان؟ اللہ کی قدرت کو پہچانے، اس کی توحید کو سمجھے، اس کی مہربانی کو سمجھے، اس کی فیاضی کو سمجھے، اور یہ دیکھے کہ یہ اللہ نے جو ہمیں دی چیزیں، مخلوقات کو، انسانوں کو دی یہ چیزیں، باقی کسی اور مخلوق کو نہیں ملی، تو یہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں تھا. یہ اللہ نے بطور احسان ہمیں نوازا ہے. جب اس نے بطور احسان نوازا ہے تو پھر میرا اور آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کا. دیکھیں یہ چیزیں ایسے نہیں آ رہی، یہ پورا ایک تھیم ہے، ایک خلاصہ ہے کہ دینے والا وہ ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، کیا خوبصورتیاں، کیا رعنائیاں، کیا لذتیں، کیا ذائقے. پھر چونکہ دیا اس نے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پہچان کر اس کے شکر گزار بندے بنے. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو پا کر اس کا حق نہیں پہچان رہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم پھر دین کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے. اب یہاں پہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ پیدا کیے، کچھ خوش شاخوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے. پھر وہی اللہ ہے جس نے کیا پیدا کیا؟ وہ هو الذی انشا، یہ انشا سے آگے مل رہا ہے جا کے، والنخل والزرع، اس نے کھجور پیدا کی، مختلف قسم کی کھیتیاں پیدا کی، زیتون اور انار پیدا کیے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور رمان متشابہ وغیرہ، پھل ملتے جلتے بھی ہیں ایک دوسرے سے اور نہیں بھی ملتے جلتے، یعنی کہ پھلوں کی بعض قسمیں دیکھیں گے آپ کے
زیتون کو ہی دیکھ لیں، آلوز کی سینکڑوں قسمیں نظر آئیں گی آپ کو. آم کو دیکھ لیں نا، 30-40 قسمیں آپ کو آم کی نظر آئیں گی. دیکھنے میں کیا آم ہے، لیکن ہر قسم دوسری قسم سے، ہر ایک کا ٹیسٹ دوسرے سے مختلف ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پھلیں تو اس کی پیداوار میں سے کھاؤ. یہ پھل کھاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. یہ گلنے سڑنے کے لیے، خشک ہو جانے کے لیے، جانوروں کے چارے کے لیے صرف نہیں پیدا کیے، تمہارے لیے میں نے پیدا کیے ہیں. کھاؤ، ضرور کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ان کی کٹائی کے وقت ان کا حق ادا کرو. یہ شکر گزاری کا رائٹ طریقہ ہے. صرف شکر گزاری زبان سے شکر گزاری نہیں ہے، دل سے شکر گزاری نہیں ہے، ثبوت بھی دینا ہے اس شکر گزاری کا. اور ثبوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو بھی پیداوار ہے اس کا حق ادا کرنا ہے. اب وہ پیداوار آپ کو پتا ہے نا کہ بعض پیداواریں جو ہیں سال میں ایک کھیت جو ہے وہ 3 طرح کی پیداوار دیتا ہے، بعض کھیت 4 طرح کی پیداوار دیتے ہیں، بعض کھیت 2 دفعہ کی پیداوار دیتے ہیں. تو جب پیداوار آئے گی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پیداوار کے اندر جو لوگ محروم ہیں ان کو شریک نعمت کیا جائے. یہ شکر گزاری ہے. زکوٰۃ کا تھیم بیک گراؤنڈ، عشر کا تھیم بیک گراؤنڈ، یہ شکر گزاری کا رویہ ہے کہ رب نے جن کو نوازا ہے وہ اس میں سے نکال کر ان کو دیں جن کے پاس وہ چیزیں بطور امتحان نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ بطور امتحان نہیں ہے. ہمارا امتحان اپنے مال میں سے ان کو دینا، شیئر کروانا. اللہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جب پیداوار حاصل کرو تو اس میں سے اس کا حق ادا کرو. اب یہاں سے ہی ایک بہت اہم بات میں آپ کو کلیئر کرتی چلی جاؤں کہ اب یہ جو ہمارا موجودہ دور ہے اس میں پیداوار کی بہت سی نئی قسمیں وجود میں آ گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی. نہیں، پہلے تو صرف کیا تھا، کھیتیاں ہوتی تھیں، فصلیں، جانور ہوتے تھے، ان کے بچے پیدا ہوتے جاتے تھے، پروڈکشن کا وہی طریقہ تھا اور اس پہ پھر زکوٰۃ بنتی تھی، یا پھر لوگوں کے پاس جو مال سونا چاندی وغیرہ ہوتا تھا. اب نئی پیداوار کی صورتیں آ گئی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں گے صنعتی پیداوار، یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں گے کہ جو دور ہمارا چل رہا ہے یہ صنعتوں کا دور ہے. اب اس کے ذریعے جو کارخانے لگائے جاتے ہیں اور پھر اس سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ بھی پیداوار، بعض ہمارے جو اسکالر ہیں وہ پھر اس پیداوار کو عشر کی پیداوار کے لیول پر رکھتے ہیں. ایسے ہی جیسے ہم فیسیں وصول کرتے ہیں نا، اسکول آپ نے کوئی چلا رہے ہیں تو اس میں فیسیں آ رہی ہیں، کرائے کی مد میں آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، خدمات وغیرہ جو آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اوپر جو کیلکولیشن ہوگی نا وہ سمپل زکوٰۃ کی نہیں ہوگی بلکہ وہ عشر کی کیلکولیشن کے ذریعے اس کی جو ادائیگی وہ ہوگی. لیکن بہرحال یہ کچھ اسکالرس کی رائے ہے، دوسرے اسکالرس جس طرح سے بھی اس بات کو لیتے ہیں، آپ اگر ان کی باتوں کو لینا چاہتے ہیں تو وہ لیا جا سکتا ہے. ادروائز جو دوسرے اسکالر میں نے جن کا ذکر کیا پہلے، وہ اس کو عشر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرو اور کیا نہ کرو، ولا تسرفو، بے جا نہ اڑاؤ. کھاؤ، کٹائی کے وقت حق ادا کرو. بیجا اڑانا منع ہے. کیوں کہ بیجا اڑانے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کفایت شاری کے ساتھ چلیں، قناعت پسندی اختیار کریں، بندے اعتدال کا معاملہ اختیار کریں. یہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں چاہتے ہیں. چاہے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، بہت نوازا ہوا ہے، پھر بھی بندوں کے لیے صحیح رویہ کیا ہے؟ اعتدال پسندی، قناعت شعاری اور احتیاط کے ساتھ. ظاہری بات ہے کہ جو بندہ فضول خرچ ہوگا اس کا تو اپنا ہی پورا نہیں پڑے گا. وہ فضول قسم کی خواہشات اور ضروریات میں اتنا الجھے گا، شیطان اس کے اوپر اتنا حملہ آور ہوگا،
طرح طرح کے خرچے اس کو اتنے بڑے بڑے دکھا کر شو کرے گا کہ وہ باقی لوگوں کے بارے میں، مخلوق خدا کے بارے میں اپنے للے تللوں کے اندر کچھ بھی نہیں سوچ سکے گا. ناممکنات میں سے ہے یہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں. اب ظاہری بات ہے کہ اعتدال میں اب یہی ہے نا، اب یہ جس کو مال دیا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ تو نہیں گیا ہر مہینے بندہ 30-40 ہزار کے کپڑے بنانا شروع کر دے، ہر دوسرے تیسرے مہینے اپنے کرٹنز چینج کرنا شروع کر دے، کبھی فرنیچر چینج ہو رہا ہے، کبھی گاڑیاں چینج ہو رہی ہیں، کبھی بار بار فارن ٹرپس لگ رہے ہیں. چلے کبھی کبھار ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، کبھی کبھار آپ گھر کی سیٹنگ چینج کرتے ہیں، آپ کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ضرور مناسب طریقے سے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کی انسان کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان غریبوں کو اس کا حق دے، دین کو اس کا حق دے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہاں پہ ایک اور چیز جو میں شیئر کروں گی وہ یہ کہ آج ہم نے دوسری قوموں کی نقل کرتے ہوئے ٹیکسز کا نظام دریافت کر لیا نا. ہماری گورنمنٹس نے بھی، اسلامی گورنمنٹس نے ہر جگہ ہر ملک میں ہم نے ٹیکسز ٹیکسز ٹیکسز. حالانکہ اسلام میں ٹیکس کا کوئی وجود نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جسٹ زکوٰۃ اور عشر، جزیہ، غنیمت، مال غنیمت وغیرہ جو ہوتے ہیں، بس ان مالوں کو کہتا ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت کی ذرائع آمدنی ہے. یہ اب ہم نے اس کو تو سائڈ پہ کر دیا، اور اگر اس کو اکٹھا بھی کیا جاتا ہے تو وہ تو اللہ معاف کرے، پتہ نہیں نہ کوئی حساب ہوتا ہے نہ کتاب ہوتا ہے ان چیزوں کا. اور اس کی جگہ ہم نے بے برکتی حاصل کر لی ٹیکسوں کے ذریعے، اور وہ ایک نیٹ ورک ہے کہ جس میں تو بس پھر نہ حکومت کا کچھ بنتا ہے تو نہ پھر دینے والوں کا کچھ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہم سوچیں سمجھیں اس موضوع کے اوپر اور اپنے معاملات کو درست کرنے والے بنے. آیت نمبر 142. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اسی طرح اللہ نے بڑے قد کے چوپائے پیدا کیے. من الانعام حمولتن و فرشا، بڑے قد کے چوپائے پیدا کیے. حمولہ سواری اور بار برداری، حمل اٹھانے کو کہتے ہیں نا، بوجھ اٹھانا. تو ماں جیسے بوجھ اٹھا کر پھرتی ہے، تو یہ جو جانور ہیں بڑے قد کے، یہ بار برداری، یہ مال اٹھاتے ہیں. اور چھوٹے قد کے وہ فرشا، فرش سے ہے، فرش کے قریب والے جانور. ٹھیک ہے. اللہ نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. حمولہ میں وہ چوپائے آئیں گے، مثلا اونٹ، گھوڑا، خچر. اس زمانے میں جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی، ہاتھی بھی، جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی وہ عموماً ان جانوروں کے ذریعے ادھر ادھر. اس میں جو ہاتھی ہے نا وہ تو بہت کم سامان ادھر ادھر لے کے جا رہا ہے. مین اونٹ، گھوڑے اور خچر سامان ادھر سے ادھر پہنچانے میں. اور ظاہر بات ہے کہ اگر ہم کشتیوں میں بھی لے کے جائیں گے تو پیچھے سے تو لائیں گے انہیں جانوروں کی، گاڑیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں. یہی تھے بار برداری، حمولہ بار برداری والے جانور. خچر گھوڑے کی قسم ہوتی ہے، گھوڑے اور گدے کے بیچ کا ہوتا ہے، کراس میچ کر کے. جی اچھا. فرشا ظاہری بات ہے کہ چھوٹے جانور جیسے جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، ان کے اوپر سامان نہیں لادا جاتا، مثلا بھیڑ، بکریاں، چھوٹے جانور ہے نا یہ. اب آپ دیکھیے پیچھے ہم نے باغات اور کھیتوں کا ذکر پڑھا تھا نا، تو وہاں ہم نے دو لفظ پڑھے تھے، معروشات وغیرہ معروشات. یہاں چوپایوں کا جب ہم نے ذکر پڑھا نا انعام، تو ہم نے ذکر پڑھا حمولتم و فرشا. اتنا خوبصورت کمپیریزن ہے. باغوں میں ایسی بیلیں ہیں جو اوپر اٹھائی جاتی ہیں، اوپر کی طرف ہے نا، اٹھتی ہیں، اور پھر کچھ ہیں جو زمین پر پھیلتی ہیں. ایسے ہی چوپائے جو ہیں وہ بڑے قد کے ہیں، اور کچھ چوپائے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، زمین سے لگ کر چلتے چکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کلو،
मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, पीछे भी कहा कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा, यहां पे भी कहा जा रहा है खाओ। खाओ मीन सिर्फ खाना नहीं, यूज करो। ये चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, बरतो इनको, फायदा उठाओ। और आप देखें कि अल्लाह ताला ये नेमतें दी हैं, इनको बरतो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, अलबत्ता शैतान के कदमों के पीछे न चलो, क्योंकि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान के फितनों से आगाह कर दिया। वो तुम्हें, तुम्हारे बाप आदम को डे 1 से अल्टीमेटम दे चुका है। किस चीज का अल्टीमेटम? कि मैं तुम सबको जहन्नम की आग में लेकर जाऊंगा। तो वो तो तुम्हें फितनों में डालेगा, वो तुमसे इसराफ करवाएगा, वो तुमसे बुखल करवाएगा, वो तुमसे नाशुक्रापन करवाएगा, वो तुमसे बेसब्रापन करवाएगा, वो तुमसे हलाल को हराम और हराम को हलाल ठहराने की सजेशन देगा। ये उसके फितने हैं। लिहाजा तुमने जो अल्लाह ने तुम्हें बता दिया ना, हुक्म दे दिया, बस उसको फॉलो करो। इसके अलावा शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्लियर हो गई ये बात? अब पिछली जो कल वाली हम कहानियां पढ़कर आए सारी मुशरिकीन की, क्या कह रहे थे वो? मुशरिकीन का पढ़ा था ना कि ये फलां जानवर जो है वो बर्द खाएंगे, फिर बच्चा मर गया तो फिर फलां खाएंगे, फिर ये चीज जो है खेती में ये अल्लाह का हिस्सा है, ये हमारे मुशरिकों का हिस्सा है, सारी बातें हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं? शैतान के कदमों की पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा वो ना करो, ये करो जो तुम्हें बताया जा रहा है। तो आप देखें, अगर हम कुरान को पकड़ लेना हाथ में और हम कहें कि जो अल्लाह ने कहा हम बस वही करते चले जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, दुआ भी करता रहता है इंसान, कोशिश करता है, सिराते मुस्तकीम पर गामजन है, तो इंशाअल्लाह जब मरने के बाद आंख खुलेगी तो अल्लाह से मुलाकात होगी। आयत नंबर 143, समानियत अज़वाज विद इन ब्रैकेट, तुम इन चौपायों में से, ब्रैकेट क्लोज, 8 नर और मादा को लो बतौर मिसाल। ठीक है ना, जानवर हैं अल्लाह ने पैदा किए, 8 नर और मादा जो है वो जरा देखो। मिसाल बता रहे हैं ना अल्लाह ताला, ये इधर ही बता रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्सप्लेन थोड़ी कर रहे हैं कि जी ये जो जानवर हैं इनकी किस्में कौन सी होती हैं और ये क्या होता है, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं साइंस की किताबों में और मशर की उलूम में, ऐसे थोड़ी बताया जा रहा। हमें तो जस्ट इनके जरिए अल्लाह ताला अपनी मार्फत दे रहे हैं। क्या कहते हैं? 2 भेड़ की किस्म से, 2 बकरी की किस्म से। फिर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए कि क्या अल्लाह ने इनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो मादनियों के पेट में हैं। मुझे किसी सनद के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो किसी सनद के साथ मुझे ये बात क्लियर कर दो। क्या चीज क्लियर कर दो? अब उनकी मजीद बिदात, पीछे से सिलसिला शुरू हुआ था, कल के लेक्चर से हम बिदात को डिस्कस करते चले आ रहे थे। 4 जानवर जो थे ना अरबों के यहाँ मारूफ थे, पालतू जानवर जिनका गोश्त और दूध वगैरह अरब जो थे ना वो इस्तेमाल करते थे। छोटे चौपायों में भेड़ बकरी, बड़े चौपायों में ऊंट गाय, तो 4 थे ना ये। अब 4 के सेट को डबल करें तो 8 नर और मादा बन जाते हैं ना। क्लियर होगी बात? अब इन्होंने अपने मुशरिकाना तोहमात की वजह से बास को हलाल ठहराया था और बास को हराम ठहराया था। तो अल्लाह ताला ने एक एक को कहा, कुल अज़करैनि हर्रम अमिल उनसयैन, पूछो इनमें से ये जो 8 हैं नर और मादा, इनमें से अल्लाह ने मादा को हराम करार दिया या नर को हराम करार दिया? किसको हराम करार दिया अल्लाह ने? जो इन्होंने खुद हराम बनाया ना, खुद साख्ता हराम, कि जी ये बच्चा जब जिंदा पैदा होगा, नर होगा तो मर्द खाएंगे, औरतें नहीं खाएंगी, मुर्दा होगा तो दोनों खाएं। अल्लाह कहते हैं मैंने कब हराम करार दिया? मैंने तो कोई नहीं हराम करार दिया। इनसे पूछो जरा, नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, इल्म है तो सनद के साथ सबूत के साथ बात करो, बेसबूती बात ना करो।
اب آپ دیکھیں اس میں کہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیر تکے نہ چلاؤ، علم کے میدان میں آؤ اور علم سے بات کرو، اصلاً یہ جانور حلال ہیں، تم احمقوں نے کہاں سے ان کی حرمتیں بنا لی کہ کسی جانور پر سواری حرام ہے، کسی کو عورتیں نہیں کھا سکتی، کسی کو فلاں نہیں کھا سکتا، کوئی فلاں چیز استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ دلیل لے کر آؤ کہ اللہ نے کہاں کس پیغمبر کے ذریعے ان چیزوں کو تمہارے لیے حرام ٹھہرایا. اب کوئی دلیل ہو تو کوئی بات کرے نا. دلیل تو آج ہم بھی کہ بتائیں لوگوں کو بھی یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھی بتاؤ کیسے ہمارے باپ دادا نہیں کرتے چلے آئے تھے یہ فلاں فلاں کام. آیت نمبر 144 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹوں میں سے نر اور مادہ کو لو. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے بیل میں سے نر اور مادہ لو، یعنی 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے لو. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بھیڑوں میں سے اور بکریوں میں سے لو. اب یہ اونٹوں میں سے اور گائے کے نر اور مادہ دونوں لو. الگ الگ اللہ اٹھا رہے ہیں. بتاؤ یہ کس کو حرام ٹھہرایا؟ میں نے کب حرام ٹھہرایا؟ پھر یا نبی ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان کے نر حرام قرار دیے یا مادہ یا وہ بچے جو ان کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم سے مراد مشرکین، جب اللہ نے یہ حکم دیے؟ جب ایسا نہیں تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے. یقیناً ایسے ظالموں کو اللہ راہ راست نہیں دکھاتا. پچھلی آیت سے آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بات لائے ہیں یہاں پر، ان کی بدعات کو کھولنے کے لیے، ان کی نالائکیوں، ان کے احمقانہ پن کو کھولنے کے لیے کہ یہ ایسے ہی انہوں نے کچھ ساختہ چیزیں بنا لی ہیں، گھڑ لی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں حلال اور حرام ٹھہرایا، کوئی ایسی سند نازل نہیں کی، کسی پیغمبر کو اللہ نے حکم نہیں دیا، لہٰذا یہ بدعتیں جو ہیں یہ انسانی معاشرے سے ختم ہونی چاہیے. تو جو نہیں کرے گا جھوٹ گھڑے گا اللہ کے اوپر، جھوٹ گھڑ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا. یہ کون سا جھوٹ ہے کہ فلاں چیز حرام ہے تو فلاں چیز حلال ہے تو یہ ہے وہ ہے؟ یہ جھوٹ گھڑ رہا ہے نا، وہ اللہ نے تو نہیں حکم دیا، وہ جھوٹ گھڑ رہا ہے. اب وہ جھوٹ گھڑ رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ ظالم ہے اور ایسے ظالموں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. ظاہری بات ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تسلی بھی ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ لوگ جو کارستانیاں کر رہے ہیں ان کو کامیابی نہیں ملنے والی. کامیابی نبی کے اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں آئے گی انشاءاللہ، اور وہ آئی اور پھر پوری تاریخ نے دیکھا اس بات کو. آیت 145 قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِیَ إِلَیَّ، ان سے کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں سے تو میں نہیں دیکھتا within bracket کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام ہو سوائے، یعنی وحی میں تو کسی چیز کو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا سوائے نمبر 1 مردار ہو، نمبر 2 بہایا ہوا خون ہو، نمبر 3 سور کا گوشت ہو کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں، یا خدا کی نافرمانی کر کے اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، نہ چاہنے والا نہ حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً تیرا رب درگزر سے کام لینے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ببانگ دہل اعلان کروایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ سے ملت ابراہیمی میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ تو یہ چیزیں تھی جس کو اب میں پڑھ کر تمہیں سناؤں گا. اس کے علاوہ یہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی میں حرام قرار دیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی جانور حرام ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو درندے ہوتے ہیں نا، جو درندے ٹائپ جو جانور ہوتے ہیں، مثلا شیر ہے، ریچھ ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، سانپ ہے، چیل ہے، عقاب ہے،
شکرا وغیرہ ہے، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں حرام ٹھہرائی تھی. ظاہری بات ہے کہ شریعت پیچھے سے آ رہی ہے تو وہی چیزیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ممنوع قرار دے دی. تو یہ جو مشرکین نے چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں نا، یہ من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے. یہاں پہ یہ جو آیا ہے نا لفظ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ مشرکین کے جو توہمات ہیں، کوئی جو مخصوص قربانیوں اور جانوروں کے بارے میں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ ان کے محض توہمات ہیں. ان کے کھانے کی تقسیم ان کی اپنی ہے، خود انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے، خود انہوں نے کہہ دیا کہ اس جانور کو لوگ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کا دودھ نہیں استعمال کریں گے، اس کے اوپر سواری نہیں کریں گے، اس کا گوشت نہیں حاصل کریں گے. تو یہ ان کا خود ساختہ ہے، اللہ نے کوئی ایسی چیز حرام نہیں ٹھہرائی. تو یہ جو جملہ ہے نا اللہ طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر کوئی چیز، اصل بات کیا ہے کہ شریعت کے اندر 99% چیزیں حلال ہیں، طیب ہیں. تو یہ بات کی لسٹ نہیں دی گئی، صرف حرام چیزوں کی لسٹ دی. جو حرام چیزیں کیا ہیں تھوڑی ہیں، اور جن اصولوں پر وہ چیزیں حرام قرار دی، اگر کوئی چیز اس کے انڈر آئے گی تو وہ چیز حرام آ جائے گی. کچھ چیزیں یہ جو 4 چیزیں ابھی ہم نے یہاں پڑھی، کچھ چیزیں ان میں سے خود بخود نکل جاتی ہیں، شریعت کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر. انہیں ہم کہتے ہیں ممنوعات فطرت. فطرت ہماری اباہ کرتی ہے ان چیزوں سے، اس سے نفرت ہوتی ہے، اس سے کراہیت ہوتی ہے. ہمیشہ سے انسان جانتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کھانی. مثلا آپ دیکھیں نا کہ غلاظت ہے، کوئی بھی نہیں کھانا چاہتا، کوئی بھی نہیں پسند کرتا. ایسے ہی یہ سانپ بچھو وغیرہ، یہ انسان کی طبیعت ہے، اس لیے کہہ دیا گیا کہ بھئی فَإِنَّهُ رِجْسٌ. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا جو بتا دی گئی ناپاک ہیں، فسق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کے علاوہ جس کا کسی کا نام لیا گیا تو بس اس چیز کو بھی ہم نہیں کھائیں گے. اب یہ ساری چیزیں جو اگر یاد ہو نا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں ڈیٹیل کے، مائدہ میں بھی پڑھی ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. اب جو کوئی مجبور ہو جائے تو آپ کا رب جو ہے نا وہ درگزر سے کام لینے والا ہے اور اس کی شفقت. آج ذرا دیکھیں باہر کون آیا. جب خون ہوتا ہے تو بہتا ہے نا، وہ نہیں پینا، خون نہیں استعمال کرنا. کہ آپ کہیں کہ جی خون جو ہے نا وہ بہہ رہا ہے نا، خون نکلتا ہے، تو وہ خون اٹھائیں، اٹھا کے آپ کہیں پی لیں، کسی کو ڈرپ کے ذریعے لگا دیں، یا ہاں خون استعمال نہیں کرنا. خون نہیں استعمال کرنا. دمم مسفوحن جو بہتا ہوا خون ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جو تلی وغیرہ ہے، کلیجی، وہ بھی ایک خون کی قسم ہے، لیکن چونکہ وہ جمع ہوا ہوتا ہے نا وہ، تو وہ پھر استعمال کر لیتے ہیں نا، ہمیں اجازت ملی ہے اس کی. لیکن جو بہتا ہوا ہے وہ نہیں استعمال کرنا. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ خون اٹھا کے فریز کر لیں تو کہیں جی یہ جمع ہوا ہے لہٰذا اس کی کیوبز کاٹ کاٹ کے تو کھا لیں. وہ جو بہت کچھ بناتے ہیں ہم تو اللہ معاف کرے. ذبیحہ وغیرہ جو ہے اللہ کے نام کے علاوہ ہو تو وہ نہیں استعمال کیا جا سکتا. میں پیچھے ہم بہت ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، اس کے وجہ سے کسی کو اگر ضرورت ہو تو وہاں سے ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے ان کے اندر بیماریاں اور درندگی یہ بہت ہوتی ہے، اور یہ ساری قومیں نہیں پیتی. افریقہ کے کچھ قبائل، اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پہ لوگ پیتے ہیں اور پھر وحشت ہوتی ہے بہت زیادہ. جی ہاں، بس اللہ معاف کرے. یہ بہرحال ممنوعات فطرت ہیں، سارے لوگ نہیں ایسے کرتے. یعنی آپ سوچیں کہ 99.9% جو انسانیت ہے وہ نہیں ہے سائڈ پہ. کچھ پرسنٹ لوگ ہیں
جو کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے کہ حلت و حرمت کے بنیادی اصول ملت ابراہیمی کے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دیے ہیں ملت ابراہیمی کے اصول، اور پھر ہمیں بتا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں. اس کا یہودی اور عیسائیوں سے پھر تعلق نہیں رہا، کیونکہ وہ تو ہٹ گئے نا. آج آپ دیکھیں پورک کیسے کھاتے ہیں وہ لوگ، کس طرح سے کھایا جاتا ہے، اور شراب پی جاتی ہے، حالانکہ ان کی شریعت بھی ممنوع تھی لیکن وہ نہیں سمجھتے اس بات کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جو اسلام کی بنیاد تھی یا اسلام کے جو احکامات تھے وہ پورے عین ان بنیادوں کے اوپر دوبارہ رکھے جن سے یہ یہود و نصارہ انحراف کر کے کہیں سے کہیں لے گئے تھے شریعت کو. آیت نمبر 146 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. یہ البتہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری بھی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے کہ جو ان کی پیٹھ آنتوں یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور ہم بالکل سچے ہیں. اب ملت ابراہیمی کے بعد یہ ملت یہود کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ ان کے اوپر بعض طیب چیزیں بھی حرام قرار دے دی گئی تھی. اور یہ کس لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا ان کے اوپر؟ ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام قرار دے دیے تھے. دیکھ لیں کتنی سخت پابندی عائد ہوگی نا ان کے اوپر. گائے اور بکری کی چربی بھی ان کے اوپر حرام قرار دے دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ آنتوں یا ہڈی سے لگی رہ جائے. اللہ نے آگے وجہ بھی بتا دی، ذالکا جزیناہم ببغیہم، ببغیہم یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی. یعنی جو چربی گوشت کے اندر بالکل جیسے مکس ہو جاتی ہے نا، آپ اس کو اتار ہی نہیں سکتے، آرام سے نہیں علیحدہ کر سکتے، تو اس کے سوا تمام چربی بنی اسرائیل پر حرام تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ جو آیا نا، یہ ان کے جو کاہن اور فقیہ تھے ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندیاں جو ہے نا وہ پھر خود ساختہ کریٹ کی، تو پھر بعد میں ان کے انبیاء کرام کے ذریعے یہ پابندیاں ان کے اوپر عائد کر دی گئی کہ پھر اب آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. یہود کے ہاں صرف وہ چوپائے حلال تھے جن کے پاؤں چرے ہوئے ہوں. پاؤں چرے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں پاؤں، ٹھیک ہے نا، چرے ہوئے ہوں، جگالی کرتے ہوں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاں حلال تھی. اور کل ذی ظفر ناخن والے جانور، یعنی وہ جانور جن کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سم کی صورت میں بند ہیں، ان کے سامنے کے حصے پر ناخن ہیں، وہ ہم نے ان پر حرام قرار دے دیے تھے. مثلاً گائے، بکری، اونٹ، صافان کوئی جانور تھا، خرگوش، یہ ان کے اوپر حرام تھے. سوچیں ذرا کتنے امپورٹنٹ وغیرہ جو ہے نا. مرغی تو کھلے ہوئے پاؤں کی ہوتی ہے نا، ناخن ہے لیکن ناخن والے جانور بھی ایسے کہ جو چرے ہوئے ہوں. چرے ہوئے ناخن تو ہر جانور کے ہوتے ہیں نا، ناخن یہاں پر وہ ہیں کہ جو جڑے ہوئے ہیں نا. تو گویا یہ چیزیں نہ حرام تھی نہ خبیث تھی. ذی ظفر والی چیزیں جو ہیں حرام تو نہیں تھی اصلاً، نہ یہ خبائث کے اندر آتی تھی، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ پر ان کے اوپر بطور سزا اللہ نے یہ چیزیں حرام قرار دے دی تھی. اور بائبل میں جگہ جگہ اس چیز کا ذکر ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ بقرہ میں ہم گائے کا قصہ بھی پڑھ کر آئے ہیں نا.
کس طرح انہوں نے اتنے کوشچن کیے کہ اپنے اوپر انہوں نے وہ پابندی لگوا لی کہ بھی وہ فلاں گائے ہی حاصل کرو اور ذبح کرو. تو سوچے باقی معاملات میں وہ کیا کرتے ہوں گے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، ایش کرو، موجیں کرو. یہ بالکل ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا، پیچھے بھی ہم قرآن میں پڑھ کر آئے، آگے بھی پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلے سے وعدہ تھا کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو وہ آ کر اسر و اغلال کا نام دیا گیا تھا، اس لیے بوجھ جو انہوں نے خود ساختہ بوجھ، زنجیریں اپنے اوپر لاد لی تھی، وہ ان کے اوپر سے اتاریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آ کر آپ نے دین اسلام کو دین ابراہیمی کے طرز کے اوپر قائم کیا، اور وہ حرمتیں قائم رکھی گئیں جو ہمیشہ سے انسانیت کے لیے حرمت کا مقام رکھتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. جو بیچ کا ٹائم پیریڈ آیا بنی اسرائیل کا، اس میں وہ چیزیں جو کہ حلال تھی لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر حرام ٹھہرا دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے وہ پابندی اٹھا لی. پھر ہو گئی یہ بات. جی پابندی ختم ہوگی نا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور یہ اصل میں کہتے ہیں نا کہ ان کے ہاں اخلاقی فساد تھا ان کا، جس کی وجہ سے اللہ نے بطور پنشمنٹ ان کے اوپر یہ پابندی عائد کی تھی. اس لیے ہمارے ہاں بھی دیکھیں نا، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو چیز اچھی بھلی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانی، کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دو، اس کو گوشت چھوڑ دو، چینی چھوڑ دو، فلاں چیز چھوڑ دو، یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو، یہ تو ہمارے ہاں تو چلو ڈاکٹر علاج کے طور پہ کہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کو کہا کہ یہ اتنی زبردست چیزیں ہیں کھانے پینے کے حال، دیکھیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ چھوڑ دو. پھر کچھ چیزیں کھاتے ہوں گے، بکری وغیرہ، بکری کی جو چربی تھی نا، گائے اور بکری کی چربی تھی نا، ہاں بالکل ایسی چیزیں کھاتے ہوں گے. میں نے تو خیر کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، میں تو ہمیشہ اس پہ غور کرتی تھی کہ دیکھو کتنی زبردست مزے کی چیزیں کھانے سے ان کو روک دیا گیا ان کو. ہاں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں. بہت زبردست یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے اپنے سچے ہونے پر زور دیا. اب مقصود صرف اپنا سچا ہونے کا اظہار نہیں ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا. مقصود کیا ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہے نا، حریف ہیں، وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. کمپیریزن ہو گیا نا کہ ہم بہت سچے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو جو یہ ساری باتیں، یہ خرافات، یہ افتراء گھڑ کر رکھ رہا ہے وہ سچا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہدایت عطا فرمائے. آیت نمبر 147 فَإِن كَذَّبُوكَ، اس کے بعد بھی ہے اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، وہ سے مراد یہودی ہیں. یہاں پر پہلے مشرکین کی بات ہو رہی تھی نا، اب یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. تو اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ودن بریکٹ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی تو بریکٹ کلوز، اس کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکے گا. اب قریش اور بنی اسرائیل دونوں کو دھمکی دے دی، پیغمبر آ گئے. اب بھی جو لوگ سرکشی سے نہ ماننے پر اڑے رہیں گے تو ان کو سنا دو کہ اللہ بہت رحمت والا ہے، اس کی رحمت کا دامن بہت وسیع ہے. لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے نا، وہ رحمت کا ٹائم پیریڈ، وہ مہلت کا ٹائم پیریڈ جب ختم ہوگا تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. پھر عذاب، پھر سزا ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی. کلیئر ہوگی. آیت 148 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس کے جواب میں ودن بریکٹ کلوز، یہ مشرکین، یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. سارا الزام اللہ پہ.
ان لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا اس بارے میں تمہارے پاس کچھ علم ہے جس کو تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ گمان پر چل رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے یقول الذین اشرکوا، مشرکین کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا۔ یہ مشرکین بات تو ہو رہی تھی پیچھے، یہود کو دھمکی دی گئی، ظاہر بات ہے کہ مشرکین کو بھی سنایا گیا۔ اب یہاں پہ مشرکین اصل میں لگ یہ رہا ہے کہ جیسے کوئی بندہ جب دوسرے کے سامنے بولنے کی یا دلیل لانے کی یا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا نا، تو پھر وہ الٹا جوابی حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں مشرکین کی طرف سے جوابی حملہ ہو رہا ہے ان آیات کے آنے کے بعد۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غلطی کی تھی، اگر ہم نے خدا کا شریک ٹھہرایا تھا، اگر ہم نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تھا، تو رب نے ہمیں روکا کیوں؟ ہمیں کیوں یہ غلطی کرنے دی؟ اور جب روکا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رب ہم سے راضی ہے، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ سوچیں یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو آزادی دی ہوئی ہے تو آزادی ملنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بندہ قتل کرے تو وہ جائز ہے، زنا کرے تو وہ جائز ہے، بدماشیاں کرے تو وہ جائز ہے، جھوٹ بولے تو وہ جائز ہے، حرام کھائے تو وہ جائز ہے؟ یہ تو غلط بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر لینا۔ اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے والوں کا بھی ہوا تھا کہ انہوں نے بھی اللہ پر ہی الزام تراشیاں کی۔ اب کہتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے والے بھی یہی باتیں بنا بنا کے ہمیں جھٹلاتے رہے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ پھر ہماری سزا آئی اور انہوں نے پھر چکھی وہ سزا۔ اللہ پہ خام خواہ منسوب کرنا اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے تو جاؤ لے کر آؤ، اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ یعنی اگر اللہ نے تمہیں کوئی حکم دیا ہے تو کوئی ثبوت ہونا چاہیے، ریٹرن ثبوت، جاؤ لے آؤ۔ اس قسم کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ ان تتبعون الا الظن، تم محض گمان پر چل رہے ہو، خیالات ہیں تمہارے اپنے خود ساختہ قسم کے، ان انتم الا تخرصون، اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ یہ کلیئر ہوگی؟ آیت 149، قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی ان سے کہیے اللہ کے پاس تو اب تمہارے لیے صرف حجت بالغہ ہی ہے۔ ود ان بریکٹ، پھر یہ بھی سوچو گے، بریکٹ کلوز، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، ود ان بریکٹ کبھی تمہیں شرک اور گمراہی میں نہ ڈالتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی سنت کا ذکر ہے، میں آپ بار بار پیچھے پڑھا کے آئی، ہدایت و ضلالت۔ وہ کیا ہے سنت؟ کہ وہ زبردستی نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتا ہوتا، زبردستی کرتا ہوتا، تو وہ زبردستی ڈنڈے کے زور پر ایک لفظ کن کہہ کر تمام انسانیت کو ہمیشہ کے لیے توحید کے راستے پر چلا دیتا، ناک کی سیدھ میں چلاتا کہ لوگ سر ادھر سے ادھر نہ ہلا سکتے۔ لیکن اس نے اس معاملے میں جبر پسند نہیں کیا، ڈھیل دی، مہلت دی، لیکن ڈائلاگ کا راستہ کھلا رکھا ہے، ٹیبل ٹاک رکھی ہے کہ آپ دلیل سے بات کریں، آپ علم کی روشنی میں بات کریں۔ اور یہ جو دلیل تھی، یہ جو عقل میں آنے والے معاملات تھے، یہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو دے کر بھیجے کہ جائیں اور جا کر لوگوں کو بتائیں۔ وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے ان رسولوں کو بھیجا اور ادھر انسانوں کے اندر آنکھیں، دل، دماغ، کان، یہ چیزیں رکھ دی، یہ آرگنز رکھ دیے، ریسیپٹرز جسے کہیں گے آپ، کہ یہ کھولیں، یہ بٹن آن کریں اور وہ دیں اور یہ لیں۔ لیکن انہوں نے ریسیپٹرز اپنے آن ہی نہیں کیے، انہوں نے بند کرنا پسند کیا۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت دے، یہ تو دل کا سودا ہے. اسی سے ہی ان دونوں جو آیات ہیں نا، آیت 148 اور 149 سے قرآن کے اندر جو ایک پورا فلسفہ ہے جسے کہیں گے جبر اور قدر کا، وہ پورا بیان ہو گیا. عام لوگ اللہ معاف کرے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں مشرکین کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. گویا شرک کرنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، خودکشی کرنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، ڈاکہ ڈالنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، چوری کرنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا. ہر گناہ یہ چونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا لہٰذا ہم نے ایسے کیا. اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، ہمارا ہاتھ روک دیتا. تو قرآن نے یہاں پر بتا دیا، کلیئر کر دیا کہ یہ لوگوں کی بہانے بازی ہیں. اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے، انسان کو پوری آزادی دی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے انسان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا. اس کے ساتھ اللہ نے انسان کو اس کی عقل اور فطرت کے اندر، اس کے شعور کے اندر نیکی اور برائی کی سمجھ دی ہوئی ہے. پھر اس کے اوپر اگر مٹی پڑ جاتی ہے تو اس مٹی کو جھاڑنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کرام اور اپنی کتابوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اب بھی اگر کوئی شخص اپنے غلط اعمال کو کوئی جواز دیتا ہے اس رام کے اندر کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا نعوذ باللہ پھر قصور ہے، تو پھر وہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. پھر ہو گئی یہ بات. آیت 150 قل ہلم شہداءکم الذین، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو اس بات کی علم و عقل کی بنیاد پر شہادت دیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام ٹھہرائی ہے. پھر اگر وہ بریکٹ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی بریکٹ کلوز شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ شہادت مت دو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ ہم سر ٹھہرا رہے ہیں. کل ہلم شہداء، ہوا میں تیر نہ چلاؤ، جاؤ گواہ لے کر آؤ. کون سی چیزیں اللہ نے گواہ حرام ٹھہرائی ہیں؟ گواہ لاؤ نا، ایسے کیا؟ ہلم شہداء، اپنے گواہ لے کر آؤ. کس چیز کے گواہ؟ الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اس بات کی آ کر گواہی دیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں. ظاہری بات ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ کہیں گے ٹھیک ہے ہم گواہی دیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جھوٹے ہیں، آپ ان کے لیے ان کے ساتھ گواہی کے لیے نہ کھڑے ہوں. یعنی ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی خواہشات اور بدعات کی پیروی نہ کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. یہاں ان لوگوں کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں جو ڈٹائی کے ساتھ حلال و حرام کو خود گھڑ کر اللہ سے منسوب کرتے ہیں. کیا 3 صفات ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. نمبر 3 وہم بربہم یعدلون، اور اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں یعنی شریک ٹھہراتے ہیں. یہ 3 حرکتیں کرتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دو، ان کو اگنور کر دو. ان سے عقل سے تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، ان سے دلیل سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ دلیل پیش کریں گے، یہ آگے سے اوٹ پٹانگ اہمکانہ قسم کی باتیں پیش کریں گے. لہذا ان سے بحث نہ کیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے ان کے حال کے اوپر. آیت 151 قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام کی ہیں. اب ڈیٹیل آ رہی ہے حرام کیا ہے اصل میں. پیچھے تو کھانے پینے کی چیزیں آئی نا حرام، یہ اوور آل جنرل حرام چیزیں کیا ہیں. نمبر 1 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، ودن بریکٹ یعنی ان کے ساتھ کبھی کوئی برا رویہ اختیار نہ کرو، بریکٹ کلوز. اپنی اولاد کو
مفلسی کے اندیشے میں قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ فحش کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرو مگر صرف حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ بڑی امپورٹنٹ آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کا مشترکہ اثاثہ، مشترکہ احکامات، دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی بنیاد، کہ تم نے تو اپنے پاس سے چیزیں گھڑ لی، حلال و حرام کی، آؤ میں تمہیں بتاؤں دین ابراہیمی میں اور پیچھے انبیاء کرام کی شریعت کے اندر کیا چیزیں حرام تھی، اللہ نے ہمیشہ کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا۔ اتلو ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، بیان کروں میں تمہارے سامنے۔ گویا یہ جو چیزیں ہیں ملت ابراہیمی کے اندر، ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا دی، اور سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ بتائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات صفات میں دوسروں کو اس کا ہمسر ماننا، پارٹنر سمجھنا۔ دنیا میں جتنی تدابیر وغیرہ اختیار کی جا رہی ہیں اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو کیا کیا بنی اسرائیل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نعوذ باللہ اللہ بنا دیا، حضرت مریم کو بھی انہوں نے کوئی خدا کا درجہ دے دیا، پھر فرشتوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو صوفیہ کرام کے اندر آیا نا وحدت الوجود کا تصور، وہ بھی یہیں سے ہی ہم اٹھا کر لے کر آئے، اور وہ کہیں سے نہیں آیا ہوا۔ پھر اس کے علاوہ ہندوؤں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر وہ ان کے ہوتے نا برہما ہے، وشنو ہے، شیوا ہے، مختلف ان کے جو ان کے بڑے بڑے خدا ہیں ان کے نام آ جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں گے کوئی ہم کہتے ہیں غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی داتا ہے، کوئی غریب نواز ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، آج ہم نے اسلام کے پیرالل وہی چیزیں اسلام کے نام پر دین کے اندر اکٹھی کر لی ہیں، اور پھر قرآن سے ہی ہم اس کو اللہ معاف کرے جوڑتے ہیں اور چیزوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، گویا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی۔ آگے چل کر ہم بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے نا، تو وہاں پہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے کہ ان کو اف نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھنے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے۔ بہت ڈیٹیل ہے والدین کے حوالے سے، پیچھے بھی بہت ڈیٹیل ہم پڑھ کر آئے ہیں قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی کے اندر۔ تو بہرحال ہمیں یہ بتا دیا گیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے اندیشے میں اولاد کو قتل نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں خاص طور پر کچھ قبیلوں کے اندر بیٹیوں کو یہ تو کماتی نہیں ہے، یہ تو بوجھ ہے، پھر شادی کر کے دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، جائیداد کو شیئر کرنا پڑے گا، دوسرے گھر کا مرد ہمارے گھر میں آئے گا، لہٰذا اسے قتل کر دو۔ یا پھر اگر کوئی معذور بچہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کو کیوں ہم کھلائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، اس کو بھی پھر ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا کام ہے رزق دینا، تم رازق نہیں ہو، اللہ رازق ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، جس طرح تمہیں ہم رزق دے رہے ہیں ایسے ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ ہر اولاد اپنا رزق لے کر آتی ہے، تو اسباب پیدا کرو، رزق کمانے کے لیے کوشش کرو، کہتے ہیں نا ہیلا کرو، تو وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ کوشش فرض ہے بندے کے اوپر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری فیملیز کے اندر صرف اس وجہ سے زیادہ بیبیز کو پسند نہیں کیا جاتا کہ کھلائیں گے کہاں سے،
کہ کھلانے والا ایک ایونٹ جو ہے یا سوچ، یہ اس بنیاد پہ صرف فیملی پلاننگ، یہ پھر بہتر نہیں ہے. ہاں ویسے آپ فیملی پلاننگ کر رہے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی ماں کی صحت اجازت نہیں دیتی، بس 2 بچوں کو مناسب طریقے سے پال لیا، 3 کو پال لیا، تو چلے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے فیملی پلاننگ جو ہے یہ بہتر نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش بدکاری اعلانیہ ہے یا چھپ کر ہے، کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، زنا ہے، برہنگی ہے، جھوٹی تہمت ہے، باپ کی منکوحہ کے ساتھ شادی کرنا ہے، پھر ہومو سیکچولیٹی ہے، لیسبین ہونا ہے، ہر طرح کی جو فواحش ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. ہر وہ چیز جو زنا کے قریب لے کر جانے والی ہے، زنا کی ترغیب دینے والی ہے، کوئی بھی چیز، مثلا وہ کوئی میوزک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی تصویریں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی سے گفتگو بھی ہو سکتی ہے جو انسان کے اندر یہ جذبات پیدا کرے. تو جو چیزیں ایسی ہیں یعنی گندگی کے ساتھ لتھڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو وہ اگر بظاہر جائز بھی ہیں تو وہ ناجائز ہو جائیں گی. پھر ان سے بچنا ضروری ہے. انسان کو اپنے دل، دماغ، ذہن، آنکھوں، کانوں، ہر چیز کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ہر رکھنے کو بند کرنا ضروری ہے، کیونکہ کہیں سے بھی شیطان آ کر حملہ آور ہوا تو انسان کو حرام میں مبتلا کر دے گا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر صرف حق کے ساتھ. انسانی جان کی حرمت ہر مذہب میں رہی ہے. ہم پڑھ کر آئے نا پیچھے سورہ مائدہ آیت 32 میں کہ سورہ مائدہ میں 32 نہیں، 32 میں تو ہم نے ایک اور حکم پڑھا، وہ میں بھی بتاتی ہوں. ویسے سورہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری جان کو قتل، انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. 32 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی انسان کی جان 2 ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے. نمبر 1 اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قصاص کے لیے، نمبر 2 اگر وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے، فساد فی الارض اس نے کیا ہے نا، مثلا زنا، گینگ ریپ وغیرہ جیسے ہوتا ہے. جیسے پچھلے دنوں آپ نے یہ 2-3 دن پہلے وہ جو خبر وائرل ہوئی ہے کہ وہ ایک مرد اور عورت کا جوڑا پکڑا ہے جنہوں نے 40-45 بچیوں کو ریپ وغیرہ کر کے پھر ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی اور وہ بڑی وائرل ہوئی. تو وہ چیزیں جو ہے نا، وہ ایسے جو مجرم ہے نا ان کو پھر قتل کی سزا ہی، فساد، جی فساد فی الارض کے اندر آتی ہیں یہ چیزیں، یہ ناحق چیزیں ہیں، اس کو پھر اس میں لیا جائے گا. یعنی یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ مائدہ آیت 32 کے اندر سے اس کو نکال کر ان کو پھر سزا امپلیمنٹ کی جائے گی. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اللہ نے بتا دیا ان چیزوں کو فالو کرو، ان کو اختیار کرو. یہاں پہ روک لیتے ہیں، بڑی زبردست آیات ہیں، اگلا بھی اسی کا ہی حصہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم کل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا اور ان چیزوں کو لے کر چلنا آسان فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.